بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اڑنے والا گھوڑا کس صحابی کے رسول کے پاس تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے تھے، وہ اس وقت کہاں ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اڑنے والے گھوڑے کہاں سے ملے تھے۔ پیارے دوستو، یہاں سب سے پہلے یہ جان لیجیے کہ تاریخ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑوں سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے۔ آپ علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ علیہ السلام کا قابو تھا، آپ علیہ السلام کے تخت ہوا میں اڑا کرتے تھے، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں میں ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی، بلکہ جنات بھی آپ علیہ السلام کے تابع تھے۔ نہ صرف جنات اور حیوانات بلکہ تمام تر مخلوقات ہر وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں موجود رہا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، اس خوبصورت حکومت اور بادشاہت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خوبصورت اڑنے والے گھوڑے بھی عطا فرمائے تھے، جو سفید براق پروں والے اور نہایت ہی خوبصورتی کے حامل تھے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے واحد بادشاہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے تھے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی بادشاہت مزید طاقتور بن گئی تھی۔ ایران کے لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑوں کو ٹیکسیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یونانی لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ گھوڑے یونان میں ہوا کرتے ہیں۔ رومن ماہرین کے مطابق ان اڑنے والے گھوڑوں کو وہی شخص اڑا سکتا ہے جو نہایت نیک دل اور اچھا انسان ہو۔ یہ نہایت نیک دل، اچھے انسان اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ نہایت طاقتور اور عقل مند انسان بھی تھے۔ ناظرین کرام، تاریخ کی کتابوں میں ایک ایسے گھوڑے کا بھی ذکر ملتا ہے جس کو یونیکورن کہا جاتا ہے، اور یہ گھوڑا بھی انہی اڑنے والے گھوڑوں کے نسل میں سے تھا۔ اس گھوڑے کے ماتھے پر ایک سینگ تھا جو نہایت خوبصورت اور شفا والا مانا جاتا تھا۔ قدیم لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اس سے بے شمار بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین محترم، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس اپنے دربار میں طلب کیا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا، تو ملکہ بلقیس دعوت حق قبول کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑے سے بہت خوش ہوئی تھی، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا میں اڑ کر سفر میں جائیں اور سیر کریں۔ ایک مرتبہ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ علیہ السلام ہر وقت اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، میری بھی خواہش ہے کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ اڑنے والے گھوڑے پر بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کر سکوں۔ اس طرح جب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہوا کو حکم دیا اور ہوا میں اڑنے والا تخت آپ علیہ السلام کے سامنے موجود ہو گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور ملکہ بلقیس کو پوری دنیا کی سیر کراؤ، لہٰذا ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور وہ تخت ہوا میں اڑنے لگا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس پوری دنیا کی سیر کرتے کرتے ایک جزیرے کے پاس پہنچ گئے۔ ہوا میں اڑنے والے اس تخت نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو سمندر کے درمیان اتار دیا۔ جس جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو اتارا گیا تھا، وہ 7 سمندروں کے درمیان ایک خوبصورت جزیرہ تھا۔ ملکہ اس جزیرے میں اتر کر سیر کرنے لگی اور جزیرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس طرح جب ان اڑنے والے گھوڑوں کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑی تو یہ بہت ہی خوبصورت پروں والے گھوڑے اڑتے ہوئے غائب ہو گئے۔ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ اڑنے والے گھوڑے بھی نظر آئے، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں واپس تشریف لائے۔ اس جزیرے میں جاؤ اور ان گھوڑوں کو پکڑ کر لاؤ، یعنی وہ اڑنے والے گھوڑے کہاں بھی گئے ہوں ان کو گرفتار کر کے یہاں پر لاؤ۔ اس وقت تمام جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ زمین میں رہنے والے جنات سمندر میں جا کر گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کام بس ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جن گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے، جن کو میری بارگاہ میں حاضر کرو۔ وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ تو جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ حضور، اس جن نے آپ علیہ السلام کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اس کا کہنا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، وہ جن ہمارے گروپ سے نکل کر سمندر کے اندر چھپ گیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن جس جگہ بھی موجود ہو، ہر صورت میں اس کو پکڑ کر میرے پاس لایا جائے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی تمام جن سمندر میں چلے گئے اور وہاں جا کر بلند آواز سے کہنے لگے، اے ہمارے دوست، تو جس بادشاہ سے ڈر کر یہاں آ کر رہنے لگا ہے، اس بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے، ہم اب آزاد ہیں۔ جب سمندری
جن نے یہ بات سنی تو وہ خوشی خوشی سمندر سے باہر آ گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار جنہوں نے اس جن کو گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اس طرح جب اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ آپ مجھے کچھ نہ کہنا، میں اب وہی کہوں گا جو آپ کہیں گے، میں آپ کے حکم کی فرما برداری کروں گا اور آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہی رہوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے فرمایا کہ میں سمندر کی سیر کو گیا تھا تو وہاں میں نے اڑنے والے گھوڑے دیکھے، مجھے وہ خوبصورت گھوڑے پسند آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اڑنے والے گھوڑے چاہیے، تو یہ سن کر جن بولا حضور مجھے معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں ہیں، میں حاضر کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن دوسرے جنوں کے ساتھ مل کر ان گھوڑوں کو پکڑنے کے لیے چلا گیا، لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا اتنا آسان نہ تھا۔ جب جنات وہاں پہنچے تو دیکھا وہ خوبصورت گھوڑے سمندر کے پانی پر تیر رہے ہیں، تو جنہوں نے کسی ترکیب کے ذریعے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں، پریوں، جنوں اور گھوڑوں کے الگ الگ گروپ بنا کر رکھتے تھے، تو اسی طرح ان خوبصورت نسل کے گھوڑوں کا بھی آپ علیہ السلام نے الگ سے ایک گروپ بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، بلکہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور ان کو پیار کرنے لگے اور اس قدر مشغول ہو گئے کہ آپ علیہ السلام کو پتہ بھی نہ چلا کہ عبادت کا وقت گزر رہا ہے۔ اس طرح جب آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز کا وقت گزر گیا تب آپ علیہ السلام کو پتہ چلا، تو جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے کہ آپ علیہ السلام کو عبادت کے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بات کرنے سے محروم رہ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر واپس چلے گئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے میں اس چیز کی طرف واپس نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بےحد شرمندہ ہو کر معافی طلب کی اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ان تمام اڑنے والے گھوڑوں کو اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب گھوڑے آپ علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے تو آپ علیہ السلام نے جہاد نسل کے سب گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام عطا کیے، وہ کیسے ہی اچھے انسان تھے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو فرمایا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو گیا، ان کو میرے پاس لوٹاؤ۔ بس پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگی اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا تھا، بس انہوں نے رجوع کیا اور عرض کی، اے میرے رب مجھے معافی عطا فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی خوبصورتی میں مشغول ہو گئے اور آپ علیہ السلام کی نماز قضا ہو گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی حاصل کی اور ان گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا اور اس طرح ان کی نسل کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے تو میرے تاقچے کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا، آواز چلی تو اس سے پردہ اٹھ گیا، تب میرے سامنے کھلونے اور گڑیاں نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں ایک کپڑے کا گھوڑا بھی دیکھا جس کے دو پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں ان کے درمیان یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس کے اوپر یہ پر کیسے ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس کے دو پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسکرائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مسکراتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اڑنے والا گھوڑا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی پروں سے اڑنے والے گھوڑے موجود تھے اور ان گھوڑوں کی نسل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ بات بھی واضح ہے کہ گھوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ خوبصورت مخلوق ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں
قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا ہے اور کئی مقامات پر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رحم و رضوان کے گھوڑوں کی قسم بھی کھائی ہے۔ پرانے وقتوں میں گھوڑوں کو جنگوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اس کے علاوہ سواری کے لیے اور نمائشوں میں خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں اڑنے والے گھوڑوں کی سواری نصیب فرمائے اور ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی آخرت کی اور قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔